اس صاحب قبر کے متعلق اس شخص نے کہا کہ جو شخص اس قبر میں موجود ہے اسی نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میرے بیٹے کو کہنا کہ پڑھائی کے ساتھ لگاؤ پیدا کرے، پڑھائی کے ساتھ دلچسپی لے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی دیگر رسومات میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے ہم ایسے ہی بچوں کی معاونت کریں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جن کا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ساتھ مالی امداد بھی کریں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ محنت کریں، ان کے پاس جا کر بیٹھا کریں، مدرسوں میں جا کر بیٹھا کریں جو بچے وہاں دین حاصل کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، اسی طرح سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور بھوک کے باعث کبھی ایک جانب کروٹ لے رہے ہیں، کبھی دوسری جانب کروٹ لے رہے ہیں۔ آپ کے بھوک کی اتنی طلب ہے کہ نیند ہی نہیں آ رہی آرام کی، آپ کو آگ پہ بھوک اتنی طاری ہو چکی ہے، 2-3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے ہمارے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ کیوں اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کے ایک اشارے پر دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس آنے کو تیار ہے، آپ کے ایک اشارے پر اللہ پاک جنت سے کھانے آپ کے لیے بھیج دے گا، آپ کیوں اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کے تو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، آپ پھر بھی اپنی بھوک کو برداشت کر رہے تھے۔ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ نیند نہیں آ رہی تھی، آپ نے 2-3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، محمد خود کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ دوسروں کو کھلانے کے لیے آیا ہے۔ محمد خود پینے کے لیے نہیں آیا بلکہ دوسروں کو پلانے کے لیے آیا ہے۔ محمد خود جینے نہیں آیا بلکہ دوسروں کو جینا سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر یا باہر کوئی بھی شخص، کوئی بھی سوالی آپ کو اگر ملا، آپ نے اپنا کھانا اٹھا کر بھی اس کو دے دیا۔ آپ خود پیاسے رہ جاتے تھے لیکن دوسروں کو ٹھنڈا پانی پلاتے تھے، آپ دوسروں کو جینے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ آج کا جو دور جا رہا ہے اس میں لوگوں نے گھروں میں پورے سال کی گندم کے ذخائر جمع کیے ہوئے ہیں، پورے سال کے اناج کے ذخائر جمع کیے ہوئے ہیں، پورے سال کے اناج کے ذخائر جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن دلی طور پر کوئی سکون نہیں ہے، دلی طور پر دل کو کوئی اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہم وقت پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہم وقت پر عشر ادا نہیں کرتے، ہم غریبوں کی امداد نہیں کرتے، جو مال آتا ہے اسے اپنے پاس ہی قابض رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے نبی کا فرمان ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی اختیار کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں تاکہ ہمیں دلی سکون عطا ہو۔ اور جو ہستیاں اور جو لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں یا اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں وہ صدیوں سالوں بعد ہی کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ عمران خان ایک مشن پر ہے اور وہ اپنے مشن کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ جب اس کی بیوی نے اس کو ساتھ جانے کے لیے کہا تو عمران خان نے اپنی بیوی کو چھوڑنا تو منظور کیا لیکن وطن کو چھوڑنا منظور نہیں کیا، دونوں معصوم بچوں کو چھوڑنا منظور کیا لیکن وطن کو چھوڑنا منظور نہیں کیا۔ میرے دماغ پر یہ بات نقش کر چکی ہے کہ عمران خان نہ کبھی خود جھکے گا اور نہ ہی کبھی ملک پاکستان کو کسی کے آگے جھکنے دے گا اور نہ ہی کبھی پاکستان پر کسی قسم کی آنچ آنے دے گا۔ 12 اکتوبر 1999 والا مرحوم پرویز مشرف والا مارشل لا تھا۔ گورنر ہاؤس میں ہزاروں ٹائیگرز زخمی قیدی مینڈیٹ کی ریکوری پر کچھ شاد نظر آئے، مگر پنجاب، سندھ، بلوچستان میں میگا مینڈیٹ کی چوری پر سخت ناراض اور پر احتجاج بھی۔ دوسری جانب پورے پاکستان میں قیدی نمبر 804 کی کال پر جمہوریت پسند کارکن چوری شدہ مینڈیٹ کی بازیابی کے لیے سڑکوں پر نظر آئے۔ مینڈیٹ چوری کے خلاف یہ احتجاج درجہ ٹریل پر ہے جس پر سرکاری تجزیہ کار ابھی سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ قومی منظرنامے کی باغ دوڑ مینڈیٹ چور عہدیداریوں کے بجائے قیدی نمبر 804 کے ہاتھ سے میں ہے۔ آئیے اس منظرنامے کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قومی افق کا پہلا سوال منظر، یہ منظر قیدی نمبر 804 کی یاددہانی مراسل کے لیے ترتیب دیا گیا جو IMF کو لکھا گیا تھا۔ اس خط میں 3 سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا کسی بیرونی ایجنسی کو کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر نے یہ خط پہلے بھی لکھا ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب جی ہاں ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو نے ایسے ہی خط اسی انٹرنیشنل مانیٹر فنڈ کے بینک کو PPP کی سربراہ سابق وزیر اعظم
बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी लिखा था, जिसमें IMF से मुतालबा किया गया था कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जे को हकीकी तौर पर अवामी मैंडेट वाली जमहूरियत की बहाली से मशरूत किया जाए। दूसरा सवाल, क्या किसी और पार्टी के लीडर की जानिब से बैनुल अक़वामी इदारे को खत लिखा गया है? जवाब, जी हां, बिल्कुल। PMLN के सदर पंजाब के साबिक वजीर दाखिला ने अपनी अहलिया के जरिए आलमी अदालत इंसाफ को ANF के मुकदमे में थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के लिए बाकायदा दरख्वास्त भेजी थी। तीसरा सवाल, जारी IMF प्रोग्राम की इन 2 किस्तों के अरबों डॉलर्स का महंगा कर्जा पाकिस्तान को मिल चुका है। इसकी पहली किस्त रजीम चैनल वाली PDM हुकूमत के सीजन 1 में आई थी और इस कर्जे की दूसरी किस्त काकड़ साहब की हुकूमत में आई थी। शहबाज शरीफ या काकड़ साहब बता सकते हैं इन दोनों कर्जों की जो 2 किस्तें आई हैं, इन दोनों किस्तों को किस मेगा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ है? मकरूज अवाम को इससे क्या फायदा पहुंचा है? IMF की ये किस्तें महंगाई कम करने, बेरोजगारी के नए मौके पैदा करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर के किस शोबे में खर्च हुई हैं? या फिर इस कर्जे के जो डॉलर्स हैं वो बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाले एलीट माफिया और इनके खानदानों के काम आएंगे? कैदी नंबर 804 की तरफ से ये याद दहानी कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन नताइज का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। गद्दारी है क्या? नवाज शरीफ की जानिब से यह कहा कि मुंबई पर हमला पाकिस्तान से हुआ था, कारगिल जंग शुरू करके पाकिस्तान ने ज्यादती की। ये दोनों हुब्बुल वतनी के गोल्डन स्टार हैं क्या? कौमी उफक पर दूसरा मंजर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को गुजरे आज काफी दिन हो गए हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कौम को यह नहीं बताया किस सियासी जमात ने कितने वोट हासिल किए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगले 2 से 3 साल के अंदर 2 करोड़ नौजवान अपने वोट का रजिस्टर करवाएंगे। ऐसे में जिन करोड़ों लोगों का वोट बदलकर मैंडेट चोरी किया गया, उसके नतीजे में 2-2.5 पार्टियों को एक बार फिर जालसाजी से आईनी ओहदों पर बिठाया गया, जिसका नतीजा 3 तरह से निकल रहा है। सिंध और बलोचिस्तान में मैंडेट की लूट सेल का रेट अरबों रुपया लगता है। एक सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने नेशनल असेंबली फ्लोर पर इल्जाम दोहराया कि JUIF के सदर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 2024 इलेक्शन ने पिछली सारी धांधलियों का रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। नून लीग के साबिक अरकान असेंबली, सेनेटर्स और हमदर्द खुद को अपना मैंडेट और मीडिया इंटरव्यूज में जाली करार देते हैं। रजीम चैलेंज के बाद जब कैदी नंबर 804 ने पंजाब और KP की मुंतखब असेंबलियां तोड़ी तो कहा गया कि पहले मईशत ठीक करेंगे फिर इलेक्शन कराएंगे। आज तकरीबन 11 माह बाद पाकिस्तान की मईशत संभल गई। क्या जिन सियासी अदाकारों ने कौम की मईशत संवारने के लिए आलमी भिखारी का रोल परफॉर्म किया, इनकी दोबारा पुरानी अदाकारी से मईशत दौड़ने लगेगी? इलेक्शन जमहूरियत का इस्तेकाम लाने का क्या ख्वाब पूरा हो गया? सब जानते हैं कि मईशत मेकअप के और सूट तब्दील करने के बहाल अबाबजी वकार अमेरिका ने आग लगा दी है और पाकिस्तान पर तालिबानों के हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर बमबारी खौफनाक जंग शुरू हो चुकी है और यह जंग 6 माह तक जारी रहेगी और पाक फौज की अफगानिस्तान में कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाइयां कर रही है।